بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں پرتیک بنگلورو سے بھارت سے. آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں. ایمبیسڈر عبدالباسط سر، میرا نام پرتیک ہے، میں بنگلور سے ہوں. میرا آپ سے 2 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال تو کہ جب آپ یہاں پر ہائی کمشنر تھے تو کیا آپ کو کبھی ساؤتھ انڈیا آنے کا موقع ملا، یعنی کہ کرناٹکا، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کیرلا؟ اور اگر آپ آئے تو کیا آپ نے یہاں کا اڈلی، ڈوسا، سامبر وہ سب کھایا؟ وہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اونلی پریگمیٹک سولوشن، ریئلسٹک سولوشن ٹو یہ کشمیر پرابلم، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایل او سی کو اگر ہم انٹرنیشنل بارڈر بنا دیتے وہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہی ایک پریگمیٹک سولوشن ہے یا کوئی اور بھی پریگمیٹک سولوشن ہے بھی کہ نہیں؟ تھینکس سر. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اور جی، مجھے آپ کے شہر تو آنے کا موقع ملا ہے اور میں بہت دن وہاں رہا بھی ہوں. اور آپ کے چیف منسٹر سے ہی ملاقات میری ہوئی اپنے دورے کے درمیان، اور یقیناً ڈوسا، اڈلی یہ سب میں نے کھایا. اور بلکہ ڈوسا تو اب یہاں اسلام آباد میں بھی ملتا ہے اور ہم بڑے شوق سے کبھی کبھی جا کر کھاتے بھی ہیں. تو بہت ہم نے انجوائے کیا. بنگلورو بڑا زبردست شہر ہے اور بڑا مزہ آیا وہاں پہ، اور بہت انجوائے کیا ہم نے. اور بڑے تھنک ٹینکس وہاں پہ، کچھ اسکولوں کالجز میں گیا، وہاں بھی بچوں سے ملاقات ہوئی، اسٹوڈنٹ سے. تو بہت ہی ایکٹیو ہمارا دورہ تھا اور بہت ہم نے انجوائے کیا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے پرتیک، وہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس وقت سچی بات تو یہ ہے، دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا، اس میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ جو کشمیری ہیں وہ بھی ایک فریق ہیں. اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ کو یاد نہ ہو، 2004 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی، بیک چینل پہ. اور اس میں ہمارے اس وقت کے جو صدر تھے مشرف صاحب، جنرل مشرف، انہوں نے ایک 4 پوائنٹ فارمولہ پیش کیا تھا. اور اس فارمولے کے مطابق جو لائن آف کنٹرول ہے، اس کو ایک سافٹ بارڈر بنا دینا تھا کہ یہ جو ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ سافٹ بارڈر ہو جائے گا. لوگ کشمیری ایک دوسرے کو آ جا سکیں گے بغیر کسی ریسٹرکشنز کے. وہ 4 سال اس پہ گفتگو ہوتی رہی لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا. اور اس کے بعد جب میں بھارت گیا 2014 میں، 2014 سے 2017 تک، تو اس موضوع پہ بات ہوتی رہی ہے. اگر آپ میری کتاب ہاسٹیلیٹی جو بھارت میں مل جائے گی اگلے مہینے، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے بھارت کی طرف سے ہمیں کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جو حل ہے یا اس قسم کا جو حل ہے وہ کشمیریوں کو قبول ہوگا، کیونکہ کشمیری کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی قوم جو ڈیوائیڈ ہو، کیونکہ کشمیری یہاں بھی رہتے ہیں اس سائڈ پہ بھی اور وہاں بھی رہتے ہیں. تو کوئی قوم نہیں چاہتی کہ وہ تقسیم ہو. تو اس وجہ سے یہ حل جو ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس کو اچیو کرنا، کیونکہ پاکستان کی پوزیشن بہرحال یہی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے خطاب کرتے ہوئے کہا بھی کہ جو کشمیر کا تنازع ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. اب یہ کس طرح، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے نا، بھارت نے 5 اگست 2019 کے جو اقدامات لیے بالکل غیر آئینی تھے. وہاں پہ پارلیمنٹ بھی نہیں تھی، بلکہ بھارت کا جو کانسٹیٹیوشن آئین ہے اس کے آرٹیکل 3 کے خلاف تھا. جو یونین ٹیریٹری وغیرہ کو، ایک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنا دینا، یہ تو کبھی بھارت میں نہیں ہوا. پہلی دفعہ ہوا کہ ایک اسٹیٹ کو آپ نے 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا. تو یہ بھی دیکھیے بہت ظلم ہوا، اور آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے کہ یہ مناسب کام نہیں ہوا اور کشمیریوں کے ول کے خلاف یہ بات ہوئی. تو کشمیری کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی جو زمین ہے یا ان کا جو ریجن ہے اس کو تقسیم کیا جائے. لیکن یو نیور نو ہاؤ تھنگز ریئلی ایوالو. ابھی تو کچھ کہنا مشکل ہے. اب دیکھتے یہی ہیں کہ آیا جو بھی انگیجمنٹ کا پروسیس اگر ہے آلریڈی، مجھے نہیں معلوم، کچھ بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی ہوگی. اگر ہو رہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتائج
دونوں ممالک کے لیے بہتر نکلیں گے اور کشمیریوں کے لیے بہتر نکلیں گے سب سے بڑھ کر، کیونکہ کشمیریوں نے بہت سفر کیا ہے۔ دیکھیے نا، ابھی بھی 9 لاکھ فوجی یا سیکیورٹی پرسنل مقبوضہ جموں اور کشمیر میں موجود ہیں، وہاں پہ ڈریکونین لاز موجود ہیں، آپ اسے بہتر جانتے ہیں۔ تو جب تک کشمیریوں کا ان کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، 70-80 ہزار کے قریب کشمیری شہید ہو چکے ہیں، ہر گھر میں ایک مشکل ہے، ماتم کا سماں ہے، تو دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں۔ لیکن یہ بات، 2 چیزیں آپ یاد رکھ لیجئے، کم از کم میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے جو ہمارے تعلقات ہیں یہ نارمل نہیں ہو سکتے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، جو ایک دو طرفہ باہمی اعتماد کی بات ہوتی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ تنازع اور اس کو ہم یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں گے جی ہم اس کو 10 سال کے بعد دیکھیں گے، کیونکہ یہ کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کوئی زمینی معاملہ نہیں ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں ملینز آف کشمیریز کی، جو کہ اس وقت اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اور وہ جد و جہد بھی وہ ہے جو کہ جائز، جو کہ عالمی قانون کے مطابق ہے۔ تو یہ بات تو بالکل سامنے رکھ لینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی سلوشن اگر نکلے گا، وہ جب تک کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت تک وہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اس لیے کسی اسٹیج پہ پاکستان بھارت کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو بھی جو ہے وہ شامل کرنا پڑے گا ان مذاکرات میں، تاکہ ان کی رائے بھی لی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو پھر ہی کوئی سلوشن نکل سکتا ہے۔ اگر وہ ایگری کرتے ہیں کہ ایل او سی کو انٹرنیشنل بارڈر کی بجائے یا ایل او سی کہنے کے بجائے اس کو ایک سافٹ بارڈر بنا دیں، اس کو اوپن کر دیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو اوون ڈکسن کا ایک پروپوزل تھا کہ علاقائی پلیبسٹ کروائیں، جموں میں الگ کروائیں، کشمیر میں الگ کروائیں، لداخ میں الگ کرائیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت پہلے یہ تو مان لے کہ جو جموں اور کشمیر ہے وہ اس کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، یہ ایک تنازع ہے جس کو حل ہونا ہے، اور اس کو حل ہونا ہے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق۔ یہی میری گزارشات ہیں۔ آپ کے سوال کا بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سے ان ٹچ رہیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔